الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اسٹیج پر موجود معزز اور محترم مہمانان کرام، اس مدرسے کے معہد کے روح رواں اور اساتذہ کرام، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم کو انسان بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا ہے، اور انسان اس دنیا کے اندر بلکہ پوری کائنات کے اندر سب سے بہترین اور سب سے معزز مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سجائی، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے، اللہ تعالیٰ نے پیڑ اور پودے اگائے، اللہ تعالیٰ نے دریا اور نہریں بہائے، اللہ تعالیٰ نے پورے کنکمے ستاروں کی شکل میں لگائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا۔ تو انسان اس کائنات کے اندر سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بھیجا، ان کو مٹی سے بنایا، پھر ان کے اندر روح پیدا کی، اور پھر ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے حضرت حوا کو وجود بخشا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا، ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانی آبادی پھیلا دی، اور قیامت تک جتنے بچے، جتنے انسان، جتنے مرد، جتنے عورت، جتنے چھوٹے، جتنے بڑے آئیں گے، وہ تمام حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم کو انسان بنایا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کیسے ادا کریں گے؟ شکر ادا کریں گے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب اللہ کی طرف اس نعمت کی نسبت کریں گے تو پھر اللہ رب العزت ہم کو انسان باقی رکھیں گے، ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ناشکری کرتے ہیں انسان ہونے کی، تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کو جانور بنا دیتے ہیں۔ رکھتے تو انسان جیسی آنکھیں، ناک، ہاتھ، پیر، لیکن ان کے اخلاق، ان کے عادات، ان کی ساری سیرت، ان کا کردار، ان کا کریکٹر جانوروں کی طرح ہوتا ہے۔ سب لوگ گھن کرتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدھا جانور بنا دیتے، آدھا انسان بنتا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی گئی، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدھا جانور بندروں جیسا بنا دیا، اور آدھا جانور کسی اور جیسا بنا دیا، آدھا جسم کسی اور جیسا بنا دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہم کو انسان بنایا ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری شکر کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ ایمان، اسلام، کلمہ، نماز، روزہ، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو مسجدوں میں نہیں آتے ہیں، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، تو وہ اس نعمت سے محروم ہیں، اس نعمت سے دور ہیں۔ نعمت والا جو یہ ایمان کی نعمت والا ہے، اتنا بڑا ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ پوری زمین و آسمان کو ایک ترازو میں رکھا جائے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو دوسرے ترازو میں رکھا جائے، تو یہ لا الہ الا اللہ کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا، اور آسمان و زمین کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ دو جملے ہیں دیکھا جائے تو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اتنا زبردست طاقت رکھنے والا جملہ ہے یہ کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زندگی میں تبدیلی لے آتے ہیں۔ اگر کوئی کافر ہے، مسلمان ہو جائے تو سارے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر کوئی پاپی ہے اور
دل کے جذبے کے ساتھ کہہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک تعبیر ہے اس کی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان اور اسلام کی دولت نصیب فرمائی۔ اور ایک اور انعام اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ ہم کو علم سے جوڑ دیا ہے۔ یہ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں، یہ جو مہد میں آپ پڑھ رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سے بچے آپ کے محلے میں ہیں لیکن وہ نہیں آ پاتے ہیں، ان کو توفیق نہیں ملی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے وہی آتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اس کو دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، جس کو نہیں چاہتے ہیں، مال اس کو دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، جس کو نہیں چاہتے ہیں، لیکن دین صرف اسی کو دیتے ہیں، علم اسی کو دیتے ہیں جس کو پسند فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو اس ماہد میں بھیج رہے ہیں، ہم کو ایمان سے جوڑے ہوئے ہیں، ہم کو کلمے سے جوڑے ہوئے ہیں، ہم کو نماز سے جوڑے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت گویا کہ ہم کو پسند فرما رہے ہیں۔ جب پسند فرما رہے ہیں تو ہم کو اور محنت کر کے اللہ رب العزت کی مرضی پر چلنا چاہیے۔ کیسے ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلیں گے؟ جب یہاں محنت کے ساتھ علم حاصل کریں گے، توجہ کے ساتھ علم حاصل کریں گے، اساتذہ کا ادب کریں گے، مدرسے کا ادب کریں گے، اور اپنے تمام ذمہ داروں کا ادب کریں گے، گھر میں ماں باپ کا کہنا مانیں گے، بڑوں کو سلام کریں گے، اور چھوٹوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے، کسی کے ساتھ برا معاملہ نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے اور ہم کو بہت بڑا دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی رضی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اتنے بڑے عالم تھے، یہیں کے رہنے والے تھے، اتنے بڑے عالم تھے، اسی انڈیا کے رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خانہ کعبہ کی چابی دلوا دی۔ خانہ کعبہ کی چابی کسی کو ملتے نہیں ہے، خانہ کعبہ کی چابی ان کو ملی اور ان سے کہا گیا کہ آپ خود اندر جائیے اور جس کو آپ لے جانا چاہیں وہ ان کو بھی اندر لے جائیے۔ اتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ کعبہ کی چابی مل جائے انڈیا کے رہنے والے انسان کو۔ یہ کب ملتا ہے؟ جب انسان پڑھتا ہے۔ یہ کب ملتا ہے؟ جب انسان علم حاصل کرتا ہے۔ یہ کب ملتا ہے؟ جب انسان شکر ادا کرتا ہے۔ یہ کب ملتا ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک نام ہے حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد مادھوی رحمۃ اللہ علیہ کا، بڑی بزرگ شخصیت تھی، لوگ ان کے اوپر ٹوٹے پڑتے تھے، جس علاقے میں گزر جائیں لوگ ان کے لیے بچھے جاتے تھے، پلکیں بچھاتے تھے، ان کے لیے ہر پھول بچھاتے تھے، لیکن اللہ کا بندہ وہ اپنی سادگی کے ساتھ، وہ اپنی تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دنیا میں رہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس جنگل کو منگل کر دیا جو وعدہ کی سرزمین بہت سنگلاخ تھی اور بہت سی خیرات سے اور بہت سی بھلائیوں سے محروم تھی۔ لیکن آج وہاں جائیے تو لگتا ہے کہ ایک علم و ایمان کی ایک بستی آباد ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے پورا علاقہ، صرف وہی نہیں بلکہ انڈیا کے مختلف علاقوں میں اور ملک سے باہر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے فیض کو پہنچایا۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے، دین کا علم حاصل کرتا ہے، چاہے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو بہت بڑا بنا دیں گے۔ ایک آخری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا دن 26 جنوری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جو 26 جنوری کے موقع پر یہ جھنڈا لہرایا جاتا ہے، اور ابھی لہرایا گیا اس ماہد میں بھی، اس کی بھی روایت ہے کہ الحاج سلیم صاحب نے یہ اہتمام کیا ہے کہ ان دو موقع پر خاص طور پر پروگرام کا اہتمام ہو، ایک 15 اگست کے موقع پر اور ایک 26 جنوری کے موقع پر۔ یہ دو دن جو ہندوستان کے ہیں، یہ آزاد ہندوستان کے دو جشن کے دن ہیں، دو تہوار کے دن ہیں، ایک 15 اگست ہے اور دوسرے 26 جنوری ہے۔ 15 اگست کو یہ ملک انگریزوں سے، غیر ملکی لوگوں سے آزاد ہوا۔ پہلے دوسرے لوگ حکومت کر رہے تھے، سارا سامان یہاں کا، سارا مٹیریل یہاں کا، ساری دولت یہاں کی، اور حکومت دوسرا آدمی کر رہا ہے۔ تو کتنی خراب بات تھی۔ تو ہمارے علماء نے، مسلمانوں نے اور یہاں کے لوگوں نے قربانیاں دی، پھر اس ملک کو آزاد کرایا۔ پھر 15 اگست 1947 کو یہ ملک آزاد ہوا، اور اس کے بعد سے 15 اگست کو ہر سال جشن منایا جاتا ہے، اسکولوں میں، مدرسوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، آفسوں میں، سرکاری محکموں میں، لال قلعہ پر اور بھی دیگر جگہوں میں جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، اور یاد کیا جاتا ہے کہ ہمارا ملک آزاد ہے، آزاد ہے، آزاد رہیں گے ہم لوگ، چھوٹی کٹیا میں بھی دلشاد رہیں گے ہم لوگ۔ ایک یہ 15 اگست ہے، اور دوسرا 26 جنوری ہے جو آج کا دن ہے۔ 26 جنوری کو 1950 کو اس ملک کو ایک نیا قانون ملا۔ قانون لا کو کہتے ہیں، قانون آئین کو کہتے ہیں، قانون دستور کو کہتے ہیں۔ قانون وہ ہے سسٹم جس کے ذریعے سے نظام چلتا ہے، جس کے ذریعے سے ہماری زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی ہے۔ تو 1950 میں 26 جنوری 1950 کو ایک قانون اس ملک کو ملا، اور وہ قانون 395 دفعات پر، آرٹیکلز پر مشتمل ہے، اور اس میں بہت سی
ایسی باتیں ہیں جو اس ملک کے تمام لوگوں کے لیے، چھوٹے اور بڑوں کے لیے بہت مفید ہیں اور بہت نافع ہیں۔ تو اس دن چونکہ اس قانون کا اجرا ہوا تھا، اس وجہ سے اس دن کو یوم جمہوریہ کے نام سے، یوم قانون کے نام سے اور یوم دستور کے نام سے منایا جاتا ہے، اور ریپبلک ڈے کے نام سے اسے منایا جاتا ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ملک میں تمام لوگ یہ عہد کرتے ہیں کہ کب کو ہندوستان کے قانون، ہندوستان کے آئین کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ مجھے کہنا یہ ہے کہ آج کے دن کی بڑی اہمیت ہے۔ کوئی بھی شریعت، کوئی بھی ملک بغیر قانون کے نہیں چلتا ہے، تو ہمارا ملک جو چل رہا ہے اسی قانون کے مطابق چل رہا ہے۔ یہ جو جھنڈا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، جھنڈا کا حکومت کیجیے، یہ جھنڈا ہے، اس میں بیچ میں چکر ہے، چکر میں 24 تیلیاں ہیں، تیلی جانتے ہیں نا، تیلیاں، 24 تیلیاں ہیں اور 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح سے 24 گھنٹے ہر وقت زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، ایسے ہم کو بھی رکنا نہیں ہے، بلکہ ہم کو برابر چلتے رہنا ہے۔ ہم کو رکنا نہیں ہے، کیونکہ اگر رک گئے تو وہیں بیٹھ گئے، اگر چلتے رہیں گے تو پھر ہماری زندگی کامیاب رہے گی۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ ترقی کرتے رہو، آگے بڑھتے رہو، آگے بڑھتے رہو، یہاں تک بہت بلندیوں تک پہنچ جاؤ، پیچھے نہ ہٹو۔ اور دیکھیے اس میں 3 رنگ ہیں۔ ایک رنگ ہے جو بتاتا ہے، نیچے والا رنگ ہریالی بتاتا ہے، ہریالی یعنی سرسبزی اور شادابی اور ہریالی، اور اسی کے ساتھ ساتھ سفید رنگ ہے، یہ امن اور شانتی کا پیغام دیتا ہے، اور اوپر والا رنگ ہے جو کیسریا رنگ ہے، وہ قربانی بتاتا ہے کہ بغیر قربانی کے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ قربانی ہے، دوسری طرف امن و شانتی ہے، اور تیسری طرف ہریالی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو اس ملک کو خوبصورت بناتی ہیں۔ لہذا ہم کو ضرورت ہے کہ اس جھنڈے کے اندر جو پیغام ہے، جو میسج ہے، اس میسج پر غور کریں۔ ہر بچے کے سر پہ بھی ٹوپی کی شکل میں کوئی جھنڈا ہوتا ہے، کبھی رومال کی شکل میں جھنڈا ہوتا ہے، بعض لوگ اس کا پورا شرٹ، اس کی پوری شرٹ ہی سلا لیتے ہیں، اور بعض لوگ جھنڈے کو اپنے سائیکل پر، موٹر سائیکل پر لگاتے ہیں۔ تو جھنڈے کا پیغام سمجھنا چاہیے کہ ہم کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ایک دوسرے کی ہمدردی کے ساتھ اس ملک میں رہنا ہے، دشمنی نہیں کرنی ہے، آپس میں لڑنا نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانا نہیں ہے، محبت کے ساتھ رہنا ہے، گالی گلوچ نہیں کرنی ہے۔ جب ہم ایسے رہیں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا اور ملک بہت آگے جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یونٹی ان ڈائیورسٹی، کثرت میں وحدت، یعنی بہت سے لوگ ہیں یہاں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، جین بھی ہیں، بدھ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ تمام وہ افراد ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، 10 زبانیں بولنے والے لوگ ہیں یہاں موجود ہیں، لیکن تمام مل کر ایسا رہتے ہیں کہ جیسے ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ اس ملک میں جب یہ قانون بنا 26 جنوری میں، تو یہ کہا گیا کہ چھوا چھات کچھ نہیں ہے اس ملک کے اندر۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ پہلے کوئی شودر تھا، کوئی ویش تھا، کوئی چھتری تھا، کوئی برہمن تھا، اور اس میں بہت زیادہ فرق تھے، ڈفرینٹ تھے بہت زیادہ۔ تو یہاں کے لوگوں نے کہا کہ چھوا چھات کچھ نہیں، سب لوگ برابر ہیں، سب کو حقوق ملیں گے، سب کو اپنے مذہب پر رہنے کی آزادی ہے۔ تو یہ ملک ہم کو ملا ہے اور پوری مساوات کے ساتھ ملا ہے، برابری کے ساتھ ملا ہے، لہذا برابری کے ساتھ اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ تو آج کا یہ دن جو 26 جنوری کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم جھنڈا لہرائیں لیکن اس کے پیغام کو بھی سمجھیں، کہ ہم امن اور شانتی کو باقی رکھیں گے، قربانی کے لیے تیار رہیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہریالی اور سرسبزی اور شادابی کو بھی باقی رکھیں گے۔ یہ ہے اس دن کا پیغام، جس کو چھوٹے بچوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، حکومت کے طبقے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور عوام الناس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تمام لوگ اس کو سمجھیں گے تو پھر ملک ترقی کرے گا اور آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نوٹ پر یا سکے پر 3 یا 4 خوخار شیروں کی تصویر بنی رہتی ہے، 3 یا 4 خوخار شیروں کی تصویر بنی جاتی ہے۔ تو یہ 4 خوخار شیر 4 ایک ساتھ رہ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 شیر ایک ساتھ جمے ہوئے ہیں اور آپس میں لڑ نہیں رہے ہیں۔ ایسے ہم کو بھی، گرچہ ہمارا ذہن کچھ اور کہے، ہمارا دماغ کچھ اور کہے، ہمارا آئیڈیا کچھ اور کہے، لیکن ہم کو ایک ساتھ مل جل کے رہنا ہے، لڑنا نہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے، یہ قومی نشان ہے، ایک قومی نشان ہے، ایک قومی پرچم ہے، اور یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں پیغام دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس دن کو ہمارے لیے، ہماری زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنائیں اور صحیح طور پر اس کے پیغام کو بھی سمجھیں۔ یہ جو مدرسے ہیں اور یہ جو ادارے ہیں، یہ اس کو مزید مستحکم بناتے ہیں، اس کو مزید تقویت پہنچاتے ہیں، اور جب تقویت پہنچائے جائیں گے تو پھر اس کے ذریعے سے مزید فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔